لال رنگ کے جوڑے میں وہ لڑکی اس وقت دلہن بنی شازم کا ہاتھ تھامے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس پہ بے پناہ روپ آیا تھا۔ اس کے چہرے پر جیت کی سی سرشاری تھی۔ ہاں، کیونکہ وہ شازم کی من پسند تھی۔ شازم نے اسے چنا تھا اور شازم نے بہت محبت سے اس کا ہاتھ تھاما، اور وہ ایک لمحے میں جب اس کے لبوں سے ادا ہونے والے لفظوں کو سنتی، جاسیہ کا دل ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اسی وقت یکدم جانیہ چیخ مارتے ہوئے اٹھ گئی۔ روحانہ بیگم جو اس کے پاس بیٹھی تھی، یوں اسے چیخ مارتے ہوئے دیکھ اپنی سینے سے لگا لیا، جبکہ جانیہ حیرانی سے ماں کے جانب دیکھنے لگی۔ مما شازم نے شادی کر لی، شازم نے دوسری شادی کر لی۔ نہیں بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہے، تم نے برا خواب دیکھا ہے۔ روحانہ بیگم اپنی بیٹی کی بات پر تڑپ گئی۔ نہیں ماما، وہ مجھے چھوڑ گئے ہیں، وہ مجھے کہتے کہ میں گندی لڑکی ہوں۔ ماما آپ تو جانتی ہیں نا، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کی بیٹی گندی نہیں ہے، لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی اور مجھے چھوڑ کے وہ بلک بلک کر روتی ماں کے گلے لگ گئی، جبکہ روحانہ بیگم کے پاس اسے تسلی دینے کے لیے بھی کوئی لفظ نہیں تھا۔ کتنا بے بس پایا آج انہوں نے خود کو۔ ہر طرف ان کی بیٹی کی بدنامی کی قصے گونج رہے تھے، ہر زبان پہ اس کا نام نامحرم کے ساتھ جڑا جا رہا تھا، جبکہ وہ کسی کے نکاح میں تھی اور وہ شخص اسے لے کے کس قدر جنون تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کا جنون ہی تھا کہ اب تک اس کے ساتھ اپنا تعلق بنائے ہوئے تھا، پر وہ بھی ایک کچے دھاگے کی ڈور سے ثابت ہوا آج۔ جانیہ گھٹوں میں سردیے بلک بلک کر رو گئی، آنکھیں نیچے آج کا دن یاد کرتے ہوئے کرب میں مبتلا تھی۔ تم ہو کون جو مجھے روکو گی دوسری شادی کرنے سے؟ تمہاری اتنی حیثیت نہیں تم مجھے دوسری شادی کرنے سے روک سکو۔ وہ اس وقت سخت غصے کے عالم میں خود کو مقابل سے چھڑاتے ہوئے چلایا۔ میں روکوں گی آپ کو، آپ نہیں کریں گے دوسری شادی، میں کبھی بھی ہماری محبت میں شرکت داری برداشت نہیں کروں گی۔ شازم تڑپتے ہوئے بولی، اچھا تمہیں لگتا ہے تم کہو گی اور میں مان جاؤں گا؟ دوسری چھوڑ میں تیسری بھی اور چوتھی بھی شادی کر سکتا ہوں، کیونکہ تم کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ نکاح نامے میں نے تمہارے اختیار نہیں دیا، تم مجھے دوسری شادی کرنے سے نہیں روک سکو گی۔ شازم نے اسے بازو سے پکڑتے پیچھے کی جانب دھکیلا تو وہ فون صوفے پر جا گری۔ پلیز شازم، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ جانتے ہیں میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، آپ میری محبت کو کیوں رسوا نہیں کر سکتے؟ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ وہ بلک اٹھی، نہیں جانیہ، آج تمہاری کوئی قسم کوئی واسطہ مجھے روک نہیں سکتا۔ جو کچھ تم نے کیا ہے نا، میں اسے معاف نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی تمہیں اپناؤں گا، لیکن ایک بات طے ہے، تمہارا ارمان بھی پورا نہیں ہونے دوں گا، تمہیں کبھی اپنے نام سے آزادی نہیں دوں گا، پر خود شادی ضرور کروں گا، اور اس کے لیے مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، سمجھی تم؟ شازم نے قطعی انداز میں کہتے وہاں موجود روحانہ بیگم کی جانب تنبیہی نگاہ سے دیکھتے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ شازم، جانیہ نے تڑپ کر اسے پکارا۔ ایک پل کو شازم کا دل کیا کہ وہ رک جائے، وہ پلٹ جائے، سامنے کھڑی اس لڑکی کو اپنے سینے سے لگا لے، لیکن وہ نہیں کر سکا کیونکہ اس کا قصور معاف کرنے کے لائق ہی نہیں تھا۔ وہ نہیں پلٹا تھا کیونکہ اس کا دل بھی نہیں پلٹا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا ضرور تھا، لیکن اگلے ہی پل لمبے ڈاک پڑتا کمرے کی دہلیز پار کر گیا۔ اسی لمحے جانیہ کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے اتنی بڑی سزا دے کر جائے گا اسے معلوم نہیں تھا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، وہ ایک دم زمین بوس ہوئی۔ جانی، نور بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی جو آنکھوں میں حسرت دیے ہوئے ادھ کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا جانی؟ پلیز ہوش میں آؤ۔ وہ اس کے چہرے پر ہلکے ہلکے تھپتھپاتے اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی لمحے ارمان کمرے میں داخل ہوا اور نور کی نظر اس پہ پڑی۔ ارمان تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ یہ کیوں بے ہوش ہو گئی؟ ارمان کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ شازم بھائی دوسری شادی کر رہے ہیں، اور جانیہ یہ بات برداشت نہیں کر پائی۔ نور نے روتے ہوئے ارمان کو بتایا، دوسری شادی؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ نہیں کر سکتا دوسری شادی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ جانیہ سے بہت محبت کرتا ہے۔ ارمان بیٹا، ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے، جلدی سے جانیہ کو ہسپتال پہنچاؤ۔ روحانہ بیگم نے روتے ہوئے ضبط کے عالم میں کہا۔ ان کی بات پر ارمان ایک دم پیچھے ہٹا۔ آپ اور نور مل کر جانیہ کو اندر لے کر جائیں، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ اس نے جانیہ کو چھونا مناسب نہ سمجھا، اتنا کہتے ہی وہ دروازے کی جانب پڑا۔ وہ جانیہ کا کزن تھا اور جانیہ کو ہمیشہ بہن کی طرح ہی سمجھتا تھا، لیکن فرق آیا تھا تو جانیہ کے دل میں، اور وہ فرق اب کا نہیں بچپن کا تھا، اور اسی ایک بات کی سزا اسے شازم دے کر چلا گیا۔ وہ شازم کے نکاح میں تھی، پرسوں اس کی رخصتی تھی، لیکن آج
وہ صاف بول گیا تھا کہ اب وہ رخصتی نہیں لے گا اور جانیہ اس کے نام پر ہمیشہ کے لیے بیٹھی رہے گی۔ روحانہ بیگم کی مدد سے وہ جانیہ کو کمرے میں لے کر آئی، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کے اسے ہوش میں لے آئے۔ ارمان نے باہر جاتے ہوئے ڈاکٹر کو کال کی، اسے رہ رہ کر شازم پر غصہ آ رہا تھا، وہ کیوں جانیہ کو اس بے وقوفی پر اتنی بڑی سزا دے رہا تھا، جبکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ابھی وہ صرف 18 سال کی ہے، اس کے اندر بہت بچپنا تھا، لیکن وہ خود ایک اچھا خاصا میچور انسان تھا۔ وہ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہا تھا کہ نکاح ہی سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور کیا وہ جانیہ کو بچپن کا قصور سمجھ کر معاف نہیں کر سکتا تھا؟ اس نے گہرا سانس بڑھا اور آسمان کی جانب دیکھا کہ شاید وہ معاف کر دیتا، لیکن بات جب مرد کی انا پہ آ جاتی ہے نا تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت پورے خاندان میں جانیہ ارمان کے نام سے بدنام ہو رہی تھی، اور ایسی صورت میں شازم اسے کیسے معاف کرتا، جبکہ جانیہ صرف شازم سے ہی محبت کرتی تھی۔ لیکن اگر آج وہ اقرار بھی کرتی تو اس اقرار پر کوئی یقین نہ کرتا۔ دانستگی میں کی گئی اس کی خطاؤں کا کوئی مداوع نہیں تھا۔ جانیہ کو تھوڑی دیر بعد ہوش آ گیا تھا، لیکن اسے ایسی چپ لگ گئی، آنکھوں سے آنسو کے بہتے چلے جا رہے تھے۔ ریحانہ بیگم اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر بہت دکھی ہوئی۔ کاش نعیم صاحب آپ آج زندہ ہوتے تو ہماری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا، وہ دکھ سے سوچتے ہوئے اٹھ کر باہر چلے گئی، جبکہ نور اس کے پاس تھی۔ وہ شازم کے ساتھ ہی یہاں آئی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ شازم اتنا کچھ کر جائے گا، اس حد تک پہنچ جائے گا کہ سب کچھ ختم کر کے چلا جائے گا۔ نور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا بھائی تو چلا گیا، تم بھی جاؤ نا، اپنی نئی بھابھی کا ویلکم نہیں کرو گی؟ جانیہ نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ دونوں ہی کلاس فیلو تھی اور تقریباً ہم عمر، لیکن نور اس سے کافی سمجھدار تھی، اور دونوں بیسٹ فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتی تھی۔ اس وقت اس کی حالت دیکھ کر نور کی حالت بھی آنسو سے بھر گئی تھی۔ فرتے جذبات سے اس نے جانیہ کو اپنے گلے سے لگایا۔ پاگل، کچھ نہیں ہوگا، خود کو سنبھالو، انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تم ہمت مت ہارنا۔ نور نے اسے حوصلہ دیا۔ نہیں نور، اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، سب کچھ ختم ہو گیا، تم جانتی ہو نا کتنے ضدی ہیں وہ، اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ دوسری شادی کریں گے تو وہ کریں گے، لیکن نہیں نور، ان کی تو پہلی شادی ہو گئی ہے نا، میں تو منقوہ ہوں، وہ تو اپنا آپ کسی اور کو سونپ دیں گے، میں کیا کروں گی بتاؤ نا۔ وہ ٹوٹے پھوٹے فکرے بولتی نور کو مزید دکھی کر رہی تھی، جبکہ دوسری جانب شازم اتنی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا کہ اس کی دماغ میں صرف باتیں گونج رہی تھی جو وہ خاندان والوں سے سن کر آیا تھا۔ ارمان اور جانیہ کے بیچ میں ناجائز تعلق تھا، وہ ان کے گھر جاتا تھا، اکیلے میں ملتا تھا، یہ ساری باتیں اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ ان سب باتوں کو سننے کے باوجود اس نے جانیہ کو ڈیورس نہیں دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مرد ہو کر آج رو رہا تھا، ہاں ایک بے وفا کے لیے رو رہا تھا، اسے زندگی پر معاف نہیں کرنے والا تھا۔ آئی ہیٹ یو جانیہ۔ ایک لمحے کے لیے گاڑی کی سپیڈ کو مزید اس نے بڑھایا، تبھی گاڑی ان بیلنس ہوئی اور سامنے کھڑی گاڑی کے ساتھ جا ٹکرائی۔ اس کا سر بری طرح سٹرنگ سے لگا، ماتھے سے خون کی لکیر بہنے لگی، اور اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو گیا۔ ارمان شاہ کو لے کر وہ کافی پریشان تھا، اسے مسلسل کال کر رہا تھا۔ جانیہ کی بے وقوفی اور کم عقلی کی وجہ سے اس وقت وہ خود بھی مشکل میں آیا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے بھی اسے کافی کچھ سنا چکے تھے۔ بنا قصور کے ارمان بری طرح پھنس گیا۔ شازم کے نمبر کا کال تو جا رہی تھی، لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ یار شازم، پک اپ دا فون، تم کیسے یقین کر سکتے ہو سنی سنائی باتوں پر؟ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا کہ تبھی اسے نور باہر آتی دکھائی دی۔ کیسی ہے جانیہ آپ؟ ارمان کے لہجے میں بے چینی تھی۔ میڈیسن دے کے زبردستی سلایا ہے، شاید تھوڑی دیر تک سوتی رہے۔ ارمان نے گہرا سانس خارج کرتے اس کی جانب دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ میں نے کہاں جانا ہے، گھر جانا ہے۔ شازم بھائی چھوڑ کر گئے تھے، زیادہ دیر ہو گئی تو مما ناراض ہو جائیں گی۔ نور نے سنجیدگی سے کہا۔ اکیلی کیسے جاؤ گی؟ چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ ارمان نے کہتے خود بھی باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ نہیں بالکل بھی نہیں، میں چلی جاؤں گی، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ نور کا لہجہ روکھا تھا۔ یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ دماغ جگہ پہ ہے تمہارا؟ ارمان کو اس کا انداز بالکل نہیں پایا۔ ابھی تو جگہ پر آیا ہے۔ کیوں ارمان، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ مطلب کیا کہنا چاہتی ہو؟ ارمان کے دماغ میں لاوا سا بڑھنے لگا۔ جانیہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، اور ارمان اور آپ اس کو ایسے موڑ پر لے آئے ہیں کہ آج وہ زندہ میں ہے نہ مردہ میں۔ کیوں اس کو شادی کیوں اس حد تک چلی گئی کہ دو کشتی میں سوار ہو گئی، اور اس معاشرے میں قصور صرف عورت کا ہی سمجھا جاتا ہے؟
جبکہ مرد بھی برابر کا ہی شریک ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جانی بے قصور ہے، وہ قصوروار ہے، اور شاید عورت کا قصور گناہ کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو اس گناہ کی طرف راغب کس نے کیا؟ آپ نے۔ یہ کوئی نہیں دیکھے گا۔ تم ہوش میں ہو؟ کیا بکے جا رہی ہو؟ بلکہ بالکل ہوش میں ہو۔ آپ نے کبھی جانی کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر آپ اس کو پہلے دن ہی اس کی لمٹ میں رکھتے تو کبھی آپ کی طرف راغب نہ ہوتی۔ آپ نے اس کو بہن سمجھا، لیکن آپ کو وہ کیا سمجھتی تھی؟ یہ جاننے کی آپ نے کبھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آپ کے لیے وہ بہن تھی، لیکن اب اس کے لیے بائی سے بڑھ کر ہو گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مرد کے روپ میں اپنے سر کا کوئی صاحبہ نہ دیکھا، نہ باپ، نہ بھائی، نہ کوئی، اور صرف آپ تھے جس نے اس کو مرد کے روپ میں ایک اچھا انسان بن کر دکھایا۔ آپ اس کے آئیڈیل بن گئے، تو اس میں قصور کس کا ہوا؟ اس بات کو غلط رنگ دے کر اس کی کردار کشی کیوں کی گئی؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس زلزلوں کی زد میں آیا۔ نور نے اسے صحیح معنوں میں آئینہ دکھایا تھا۔ آپ یہی کہیں گے، جبکہ وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوئی تھی تو آپ کا کام تھا کہ آپ اسے روک دیتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اچانک سے نور کی آواز اونچی ہوئی۔ وہ جو خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا ایک دم سے اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اپنی آواز دھیمی رکھو نور ارمان، میں وہی ارمان ہوں، بدلا نہیں ہوں، اس لیے اپنی لیمٹ کراس مت کرنا۔ اس کی بات پر نور دھیما سا مسکرا دی۔ یہی ہوتا ہے جب تم مردوں کے پاس سوال کا جواب نہیں ہوتا، یہی سب کہا جاتا ہے۔ ابھی وہ نور کی بات کا جواب دیتا کہ اتنے میں نور کے موبائل پر شازم کی کال آنے لگی۔ نور نے فوراً کال ریسیو کی، لیکن مقابل انجان شخص کی آواز سنتی گھبرا گئی۔ کون ہے آپ؟ اور شازم بھائی کدھر ہے؟ نور کی آواز پر اس کے پیچھے کھڑے ارمان نے فوراً سر اٹھایا اور تیز قدم چلتا اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے اپنے کان سے لگایا، اور اس شخص کی بات سن کے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ فوراً کال کاٹتا دروازے کی جانب بھاگا۔ ارمان رکے پلیز، میری بات سنیں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بھائی کدھر ہے؟ کیا ہوا ہے؟ مجھے بھی تو کچھ بتائیں۔ اس کی گاڑی کے پاس جاتے رک گئی۔ اس وقت گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ پلیز ارمان بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے؟ بے اختیاری سے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ ہاتھ چھوڑو اور پیچھے ہٹو، ورنہ یہاں بھی تم یہی کہو گی کہ میں نے ہاتھ تھاما اور اس نے روکا نہیں، اور یہاں پر میں غلط ہو جاؤں گا۔ جبکہ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کا ہاتھ بے اختیاری میں تھام لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکا غلط ہے۔ جتنی دیر میں تمہارا ہاتھ پیچھے کروں گا نا، یہ بات ہر طرف پھیل جائے گی اور بدنامی ہم دونوں کا مقدر بنے گی۔ اتنی سی بات تھی جو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ دکھی انداز میں اس کا دروازہ کھولتے ہوئے گاڑی کی ونڈو اسکرین سے باہر دیکھنے لگا۔ نور فوراً اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تو ارمان نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ارمان، میں آپ کو چھو سکتی ہوں، حق ہے میرا، وہ نور روٹھے انداز میں بولی، جبکہ ارمان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جیسے ہی ہسپتال میں داخل ہوئے تو سامنے نظر ڈاکٹر ندا پر جا اٹھی، اور وہاں پہلے سے موجود تھی، اور شازم کی ٹریٹمنٹ بھی اسی نے کیے تھے۔ اپنے دل پر پتھر رکھے ہوئے نور نے اس جانب جاتے شازم کا پوچھا، ٹھیک ہے، چوٹ بہت سخت لگی ہے، اور شکر کرو اس کے دماغ پر اثر نہیں ہوا، ورنہ بہت بڑا ہوتا۔ وہ نخوت سے کہتی ہوئی بولی، مجھے بھائی سے ملنا ہے۔ اس کی بات پر نور نے دو ٹوک لہجے میں کہا، وہاں اس کی طرف، اور من مناتی ہوئی کہتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ نور ارمان کے ساتھ وارڈ میں داخل ہوئی۔ سامنے شازم بیٹھ کے سرہانے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے ماتھے پر چوٹ آئی تھی جہاں بینڈیج بندھی ہوئی تھی۔ بھائی، یہ سب کیا ہو گیا؟ ایک دم سے وہ آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ شازم نے جیسی آنکھیں واقعی تو سامنے ارمان کو دیکھتے اس کا دماغ پھر سے گھومنے لگا۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ اور تم اس کے ساتھ آئی ہو؟ تمہاری جرأت کیسی اس کو یہاں لانے کی؟ شازم غصے سے چلانے لگا۔ کیا شازم پلیز کام ڈاؤن، ایک بار میری بات تو سن لو، تم سنی سنائی باتوں پر کوئی کیوں یقین کر رہے ہو؟ ایک بار مجھے موقع دو۔ ارمان آگے بڑھا تھا کہ شازم نے ہاتھ سے اسے وہی روک دیا۔ اپنی شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، تو بات سننا تو بہت دور کی بات ہے، جسٹ گیٹ لاسٹ۔ اونچی آواز میں چلایا کہ تبھی نور نے پلٹتے ہوئے ارمان سے وہاں جانے کا اشارہ کیا۔ ارمان شازم کی حالت دیکھتا ہوا دروازے کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس وقت شازم کچھ بھی سننے کو تیار نہیں۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا ڈاکٹر ندا اندر داخل ہو۔ ارے شازم، کیوں چلا رہے ہو؟ تم جانتے ہو تمہارا زخم ابھی تازہ ہے، اور یوں چلاؤ گے تو زخم میں درد ہوگا۔ وہ بہت محبت بھرے لہجے میں کہتی شازم کی جانب پڑی، اور نور کو اتنا ہی غصہ آیا۔ شازم اور ندا کی کلوزنس کے بارے میں تو سب ہی جانتے تھے، وہ ایک دوسرے کے بہت قریبی دوست رہ چکے تھے۔
اور دوستی اب بھی قائم تھی. اور دوسری شادی کا ذکر کرتے آج شاذم نے ندا کا نام ہی تو لیا تھا جس پہ جانیہ تڑپ کر رہ گئی تھی. دوسری طرف ارمان نے باہر جاتے نور کو کال کی اور اسے ڈاکٹر ندا سے بچ کر رہنے کا کہا. نور نے پلٹ کر ندا کو دیکھا جو شاذم کا ہاتھ تھامے اسے کچھ کہہ رہی تھی. بہت شاطر اور چلاک عورت ہے یہ, اس سے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچا کے رکھنا. برباد کر کے رکھتے کہ یہ لڑکی تم سب کو. سمجھا لو اپنے بھائی کو. کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. وہ دھیرے دھیرے چلتی ان کے پاس آ بیٹھی. بھائی آپ نے تو آج جان ہی نکال دی. نور دیکھتے ہوئے ندا منہ بناتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی. اچھا شاذم اب ہائپر مت ہونا پلیز, میری خاطر. جانتے ہو نا تم سے کتنی چاہت کرتی ہو, پلیز اب تم غصہ نہ کرنا. شاذم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور آنکھیں مول دیا. آنکھوں میں ایک چہرہ آن سمایا, اس بے وفا کا جس کی سب کچھ تھی لیکن وہ اس کا کچھ نہیں تھا. اسے اس بات کا شدت سے دکھ تھا کہ جاننے کی زندگی میں آنے والا پہلا شخص وہ نہیں. 1 گھنٹے کے بعد شاذم کے والدین بھی ہسپتال پہنچ گئے. شاذم کی والدہ جہاں آرا بیگم اس کی اچھی خاصی کلاس لی جبکہ اس کے والدین سکندر صاحب نے اسے غصے سے بیٹھے گھور رہے تھے. وہ اپنے بیٹے کی اس بچکانہ حرکت پر کافی افسردہ تھے. انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو کیسے سمجھاتے. اکلوتا بیٹا تھا وہ ان کا. اب اس عمر میں وہ غصہ سے آپے سے باہر ہوتے ہوئے یہ سب کرے گا انہیں اندازہ نہیں تھا. جہاں بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. آپ کا بیٹا کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں, پورے 28 سال کا ہے, اور جو اس کا نکاح میں ہوا نا وہ 10 سال چھوٹی لڑکی ہے اس سے, جس کے بارے میں آپ کل بول رہے تھے کہ وہ بچکانہ حرکتیں کرتی ہے. آج آپ کی مچور بیٹے نے کیسی حرکت کی ہے؟ سکندر صاحب غصے سے بھڑکتے ہوئے بولے. بابا جان آپ میرے سامنے اس کا نام مت لیجیے گا, شدید نفرت کرتا ہوں اس سے. اگر اتنی ہی نفرت ہے تو طلاق دے کر فارغ کر دو. سکندر صاحب اب کی بار بھڑکے. طلاق تو مر کر بھی نہیں دوں گا, تب بھی نہیں دوں گا. وہ بیڈ سے اٹھتا جا رہا نا انداز میں بولا. بہت غلط کر رہے ہو تم بیٹا, بہت پچھتاؤ گے. وہ افسوس سے سر نفی میں ہلاتے رہ گئے. پلیز چپ کر جائیں آپ دونوں. سکندر صاحب اس کی حالت تو دیکھے. جہاں آرا بیگم نے پیار سے بیٹے کو دیکھتے ہو کہا, آپ ہے نا اس کی حالت دیکھنے کے لیے, بیٹھے ہی اس کے پاس اور دیکھتی رہے جی بھر کے. وہ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے باہر نکل گئے. کچھ پل کے لیے وہاں بالکل خاموشی چھا گئی. جہاں آرا بیگم نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا جبکہ نور کا دل کسی انہونی کے احساس کی ترکا تھا. ابھی تو کوئی یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ارمان کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور اگر شاذم بھائی کو یہ بات پتا چلا تو کیا سوچیں گے. ایک طرف ان کی منکوہا اور دوسری طرف بہن. اف, اللہ مدد کرنا. وہ جھرجھری لے گئی. رومانہ کی کال آئی تھی. اسے صاف لفظوں میں کہا تھا پرسوں رخصتی کی ڈیٹ فکس ہے تو آپ بارات لے کر آئے. جہاں آرا بیگم نے ناشتے کی ٹیبل پر خصوصاً شاذم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. ناشتہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے تھمے. اپنی بہن سے کہہ دے کہ بارات اب نہیں آئے گی, اب ان کی بیٹی ساری زندگی انہی کی دہلیز پر میرے نام پر بیٹھی رہے گی. وہ قطعی انداز میں بولا. یہ زیادتی ہے شاذم. سکندر صاحب نے اسے سمجھانا چاہا. اچھا, اور جو اس نے کیا وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ شاذم غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا. تھوڑا سا اس کو سمجھنے کا موقع تو دو. ابھی وہ 18 سال کی تو ہوئی ہے, معصوم ہے. سکندر صاحب کی باتوں پر شاذم تلخیہ ہنسا. اوہ, وہ اور معصوم جو نامحرم کے گلے لگتی ہے, اس سے محبت کا اظہار کرتی ہے, اور آپ کی نظر میں وہ معصوم ہے؟ آپ تو حد سے بڑھ رہے ہیں. شاذم نے ارمان کو ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا تھا. سمجھا ہے اور بھول گئی اس سے؟ کیا تم اسے معاف نہیں کر سکتے؟ اب کی بات جہاں آرا بیگم نے بھی بیچ میں بولتے اپنی بانجی کی سائڈ لی. کسی صورت معاف نہیں کروں گا, درستگی سے بولا. اگر تم بارات دے کر نہیں گئے اور رخصتی نہیں لی تو رومانہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو زہر دے کر مار دیں گی, لیکن اسے پل پل مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. اب پرسوں اس کی ڈولی اٹھے گی یا جنازہ, فیصلہ تمہارا ہوگا. وہ بھی اس کی ماں تھی. سخت انداز اپنائے ہوئے کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر چلے گی. ایک پل کو شاذم کا دل بری طرح لرزا, لیکن اگلی پل وہ سر جھٹکتا وہاں سے چلا گیا. شاذم تم اتنا کیوں سوچ رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گی. تم فکر نہیں کرو, کوئی تمہارا ساتھ دے یا نہ دے, ندا ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی. اس وقت وہ ایک ہوٹل میں موجود ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. شاذم گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا جبکہ ندا اس کو مینٹلی سپوائل کرنے کی بھرپور کوشش میں سرگردہ تھی.
وہ کسی صورت بھی شازم جیسے ہینڈسم اور امیر بندے کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، وہ بھی اس صورت میں کہ شازم خود اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ رخصتی مجھے لینی پڑے گی۔ اچانک سے شازم کے لبوں سے ادا ہوئے الفاظ پر ندا کے چہرے کا رنگ ایک دم فک ہوا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تم اگر اس کی رخصتی لوگے تو پھر ہماری شادی کس سے ہوگی؟ وہ بھی ہوگی، لیکن جانیہ سے شادی صرف رخصتی تک محدود ہوگی، اور ہماری شادی سہاگ رات، ہنی مون اور بچوں تک جائے گی۔ اومائنی خیزی سے بولا تو ندا کے چہرے کو بھرپور مسکراہٹ نے چھوا۔ میں اس وقت کا شدت سے انتظار کروں گی شازم۔ بلاکر شازم نے بارات لے کر جانے کی حامی بھر لی، اور ایک دم سے اچانک اس نے فیصلہ کیوں لیا کوئی نہیں جانتا تھا۔ بس سکندر صاحب اور جہارا بیگم اسی میں خوش تھے۔ انہوں نے رومانہ کو فون کرتے رخصتی کے بارے میں بول دیا تھا۔ دوسری طرف جانیہ نے جب یہ سنا تو اصل میں زندگی کی نوید مل گئی تھی۔ وہ پھر سے جی اٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شازم اس سے خفا ہوگا، لیکن وہ تہیہ کر چکی تھی کہ وہ اسے منا لے گی۔ دلہن بنی بیٹھی وہ اپنے دلہے شازم کا انتظار کر رہی تھی، جو ابھی تک بارات لے کر نہیں آیا تھا۔ ابھی تو سبھی کی ترہم اور طنز بھری نگاہیں اس پر آن تکی تھی۔ جانیہ کا دل بری طرح دھڑک اٹھا تھا۔ اسے کسی انہونی کا احساس جگا، اور پھر ایک دم شور اٹھا کہ بارات آ گئی ہے۔ جانیہ کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑی۔ آخر نیچے رب کا شکر ادا کیا۔ بارات تو آ گئی تھی، لیکن اس کے دل کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ شازم دوسرا نکاح کرتے ندا کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اسٹیج کی جانے پڑ رہے تھے، جہاں جانیہ حق وقت کھڑی انہیں اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی۔ وہ لمحہ جانے کے لیے قیامت تھا۔ وہ ایک خاموش آنسو لڑکتا اس کی گال پر آن گرا۔ سب طرف خاموشی چھا گئی۔ ایک دلہا اور دو دلہنیں، پہلی بار لوگوں کو یہ سب دیکھنے کو ملا تھا۔ شازم کے چہرے پر فتح مندی کا تاثر تھا، جبکہ سکندر صاحب ایک طرف سر جھکائے کھڑے تھے۔ انہیں شازم نے عین بارات لانے کے وقت بلیک میل کیا تھا۔ اسے بارات لے جانے کی ایک ہی شرط رکھی کہ ندا سے نکاح۔ اس لمحے انہیں ان کی شرط ماننی پڑی، کیونکہ اس وقت سب مہمان اکٹھے ہوئے تھے، اور تب ان کے پاس شازم کی اس فضول شرط کو ماننے کے سوا کوئی بھی اور آپشن نہیں تھا۔ مبارکباد نہیں دوگی؟ ندا کو اپنے ساتھ لگائے وہ جانیہ سے پوچھ رہا تھا، جس کو دل پہ جلا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ آپ نے اس سے نکاح کر لیا؟ جانیہ کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا، جسے دیکھتے ایک پل کو شازم کا دل تھل اٹھا۔ ہاں، اب ہم ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں، اور تم سے پہلے شازم مجھے رخصت کر کے لایا ہے۔ میرا مرتبہ تم سے اوپر ہے۔ ندا کے الفاظ نے اس معصوم کو عرش سے فرش پر لا پٹکا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے مسکرائی۔ اس کی مسکان بہت قاتلانہ تھی۔ ایک نظر شازم کی جانب دیکھا، اور اگلے لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اور وہ ایک دم جسم ڈھیلا چھوڑتی پیچھے کی طرف گرنے لگی کہ شازم نے فوراً ندا کا ہاتھ چھوڑے جانیہ کو اپنی باہوں میں تھاما، لیکن وہ بالکل بے جان ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے اس کے جسم میں خون نہ ہو۔ جانیہ! رومانہ بیگم دل تھامے چلائی۔ ایک پل کو سب طرف گہما گہمی پھیل گئی۔ شازم اسے باہوں میں تھامے سینے سے لگائے ہوئے تھا، جو ہوش و خروش سے بیگانہ تھی۔ ارمان کی فیملی تو وہاں موجود تھی، لیکن ارمان جانیہ کی وجہ سے آج کی تقریب میں نہیں آیا تھا۔ اسے رومانہ بیگم نے سختی سے منع کیا تھا، تاکہ ان کی بیٹی کی خوشیوں کو گرہن نہ لگے، لیکن نظر تو لگ گئی تھی۔ شازم اسے باہوں میں بڑے اسٹیج سے نیچے اترا۔ اسے اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ دماغ میں بس جانیہ کے الفاظ ہی گردش کر رہے تھے۔ جب رات کو اس نے فون کیا تھا، اپنی محبت کا یقین دلاتے پوٹ پوٹ کر روتی تھی۔ آئندہ مجھے فون مت کرنا، مجھے نہ صرف تمہاری شکل سے نفرت ہے، بلکہ تمہاری آواز سے بھی شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ اور آئی سی یو کے باہر وہ کھڑا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو نیند کی وادیوں میں کھو سی گئی تھی۔ شازم، آپ کو اتنی نفرت ہوگی ہے مجھ سے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سے مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھین لے۔ اتنا کہتے وہ فون بند کر کے۔ اس کے بعد بھی شازم نے بارات لے جانے کا فیصلہ لیا تھا، پر جانیوں کو تکلیف دینے کا موقع نہیں چھوڑا تھا۔ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ جائیں نا اپنی نئی لی دلہن کے پاس، انتظار کر رہی ہوگی۔ پاس آتی نور درد سے چور لچے بولی۔ شازم خاموش ہی رہا۔ آپ نے بہت درد دیا اس لڑکی کو بھائی، شاید اب کی سانسوں کی ڈوٹ ڈوٹ جائے۔ نور! وہ طرف اس کی جانے مڑا۔ کسی پل نور کے پیچھے کھڑے ارمان کو دیکھ وہ قہر پار نگاہوں سے پل کے چپکتے دیکھنے لگا، جو اس کے قریب آ گیا تھا۔ اس وقت رومانہ بیگم اور شازم کے والدین بھی موجود تھے۔ کاش تم دل کی صاف آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھ لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی شازم۔
پر تمہیں یقین دلانے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ بچا۔ وہ اپنے ہاتھ پہ قرآن پاک لے آیا تھا۔ تمہیں ہم پر یقین نہیں ہے، لیکن اللہ کی اس مقدس کتاب پہ تو یقین ہوگا نا۔ اس کے لہجے میں شازم کو لگا اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ کوئی غلط تعلق نہیں ہے میرا جانیہ کے ساتھ، ہمیشہ چھوٹی بہن مانا ہے۔ وہ معصوم اور کچے ذہن کی تھی، اس بات کو غلط سمجھ گئی، لیکن تمہارے اس کی زندگی میں آنے کے بعد اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اصل محبت ہوتی کیا ہے، اور تم نے اس کی محبت کو آج رون دیا، ختم کر دیا۔ نہیں تھی تم سے یہ امید، ارمان دکھ سے بولا۔ شازم کا تو حال تھا کاٹو بدن میں لہو نہیں۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر باہر آتی دکھائی دی۔ پیشنٹ کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، اگلے کچھ گھنٹے بہت اہم ہے، دعا کیجیے انہیں ہوش آ جائے، انہیں دھیرے سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ شازم نے حسرت بری نگاہوں سے اندر ہوش و حواس کھولی جانیہ کے لبوں کو دیکھا، جو ہمیشہ مسکان سے سجے رہتے تھے۔ اس کے لبوں سے اپنا نام سنتے وہ ہمیشہ اپنی ایک ہارٹ بیٹ مس کر دیتا تھا، پر آج اس کے لب بالکل خاموش تھے۔ کچھ دیر پہلے اس پر لالی تھی، اب وہ بالکل سفید ہوئے پڑے تھے۔ کہیں میں غلط تو نہیں کر گیا جانیہ کے ساتھ؟ وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا خود سے سوال کر رہا تھا کہ اسے اپنے کندھوں پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس کے والد اس کے پاس کھڑے تھے۔ میں جانتا تھا یہی ہوگا۔ جانیہ کی جان شازم میں اٹکی ہوئی تھی، اور شازم نے اسے اپنا آپ چھین لیا۔ اس کی تھانسیں تھم گئی۔ اسے کچھ نہیں ہوگا بابا، کچھ نہیں ہونے دوں گا اسے۔ اس سرخ آنکھوں سے باپ کو دیکھا، تڑپ کر بولا، میری دعا ہے کہ اللہ سے نئی زندگی دے، لیکن جی کر کیا کرے گی وہ؟ تمہیں اس لڑکی کے ساتھ دیکھ کر روز مرے گی، اور اس روز کے مرنے سے اچھا ہے وہ آج ہی۔ بابا، وہ تڑپ ہی تو گیا تھا، تبھی اسے سامنے سے ندا آتی دکھائی دی تو سکندر صاحب اس سے دور ہو گئے۔ شازم، تم مجھے گھر لے کر نہیں گئے؟ میں وہاں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، ندا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شازم کی مٹھیاں سختی سے بھینجی۔ راستہ معلوم ہے نا گھر کا، چلی جاؤ، سرد لہجے میں کہا تو ندا کو برا لگا۔ شازم، تم نے نکاح کیا ہے مجھ سے، میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری نئی نویلی دلہن، اور تم چاہتے ہو میں اکیلی کر جاؤں جہاں میرا استقبال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ وہ برک ہی اٹھی تھی۔ اپنی آواز نیچی رکھو۔ شازم وہاں موجود اپنوں کو دیکھتا ندا سے غراتے ہوئے کہا تو ندا کا دماغ گھما۔ حد ہو گئی، جس لڑکی کو تم کچھ سمجھتے نہیں تھے آج اس کے لیے اس قدر پریشان اور یہاں کھڑے ہو۔ کیوں؟ آخر کیوں اتنی فکر ہے تمہیں؟ تم مجھ سے کیوں نہیں کر رہے؟ ذلیل کر دیا ہے مجھے سب کے سامنے۔ اچھا ہوا مر جائے یہ لڑکی۔ ندا کی بات پر رومانہ نے ڈھلتے ہوئے دل کے ساتھ ہاتھ رکھا، جبکہ نور نے نفرت اور حقارت سے اسے دیکھا۔ اگلے لمحے شازم کی ہاتھوں کی گرفت اس کی گردن پہ جا ٹھہری اور پھر سخت سے سخت تر ہوتی چلے گی۔ ندا کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو بےتاب تھی۔ ارمان نے آگے بڑھ کر اس کی گرفت سے ندا کو چھڑایا تو کھانستی ہوئی پیچھے ہٹی۔ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ابھی اس کا سانس رک جاتا۔ ارمان نے شازم کو اپنے ساتھ لگایا، جبکہ شازم بامشکل خود کو ضبط کر گیا۔ اسے کہو اپنی شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جائے، ورنہ میں واقعی اس کی سانس سے روک دوں گا۔ سرخ آنکھوں سے وہ ارمان کو دیکھتے ہوئے بولا تو ارمان نے فوراً نور کو اشارہ کیا کہ ندا کو وہاں سے لے جائے۔ نور اس کی کلائی تھامے وہاں سے باہر لے گئی۔ وہ اسپتال کے دروازے کے باہر چھوڑا تو لہراتے اس کی جانب مڑی۔ وہ اس وقت دلہن کے لباس میں تھی، سبھی کی نظروں کا مرکز وہ بنی ہوئی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم نے بھائی کے دماغ میں جانے کے لیے بہت زہر بڑھ دیا ہے، لیکن ان کے دل میں نہ بھر پاؤ گی۔ ان کے دل میں آج بھی صرف جانیہ ہے، سمجھی تو؟ لیکن میں شازم کی بیوی ہوں۔ وہ درد سے چور لہجے میں چلائی تو نور نے پلٹ کر اسے مسخراتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ بہت جلد یہ بات کے نام پر رشتہ ختم ہو جائے گا۔ نور کہتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ جانے کو اوپر نہ پہنچایا تو میرا نام بھی ندا نہیں، اس سخت نفرت اور غصے سے بولی۔ شام تک جانیہ کو ہوش آ گیا تھا، لیکن وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ نہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ ہنس رہی تھی، نہ ہی رو رہی تھی، بس یوں ہی خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی کنڈیشن دیکھتے سب گھر والوں کا اس کا خاص خیال رکھنے کو کہا تھا۔ وہ دماغی طور پر بالکل معاف ہو چکی تھی۔ شام تک اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ کان کی انداز میں ان کے ساتھ چلتے ہاسپٹل سے باہر آئی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس کے قدم بری طرح لڑکھڑائے۔ سکندر صاحب نے جانے کو فوراً سے سنبھالا اور گاڑی میں بٹھایا۔
جبکہ انہوں نے سختی سے شازم کو اس کے سامنے آنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ دور سے اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ارمان جا چکا تھا جبکہ نور شازم کے پاس آئی۔ بھائی گھر چلے۔ اس کی بات پر شازم نے اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھا۔ میں کہاں ہوں نور؟ نور میں نے جو دیکھا اس کو سچ مانا۔ بھائی یا تو آپ کی غلطی تھی نا، اکثر آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا۔ جانیہ غلط نہیں تھی لیکن وقت اور حالات نے اسے غلط ثابت کر دیا۔ وہ آپ سے شدت سے محبت کرتی ہے لیکن آپ نہیں دیکھ پائے۔ وہ دونوں بہن بھائی سڑک کنارے چلتے کافی دور نکل آئے تھے۔ میں اس کی زندگی میں کہاں ایگزسٹ کرتا ہوں میں خود بھی نہیں جانتا، لیکن میرے لیے وہ سب کچھ تھی۔ لیکن یہ بات تو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا نا کہ اس کی زندگی میں آنے والا میں پہلا شخص نہیں۔ بھائی آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً آپ کے نکاح میں کبھی نہ آتی۔ جانیہ نے اپنے لبوں پر جدائی کا لفظ لے لایا۔ کیا اب بھی آپ نے اس کی محبت کو آزمائیں گے؟ اور ارمان کی اتنی بڑی صفائیوں کے بعد بھی آپ کو ان پر یقین نہیں؟ یقین ہے، کیوں نہیں یقین کروں گا؟ میں مسلمان ہوں، لیکن آج خود پر افسوس ہو رہا ہے۔ ایک طرف جانی اور دوسری طرف ندا، میں تو دو کشتی میں سوار ہو گیا۔ وہ زخمی انداز میں ہنسا۔ یہ بھی آپ کی اپنی غلطی ہے، آپ نے جانیوں کو تکلیف دینے کے لیے دیدہ سے شادی کی۔ مرد ہے نا، ایک چھوڑ، دو چھوڑ، تین چھوڑ، چار، جتنی چاہے شادی کر سکتے ہیں، لیکن عورت نہیں کر سکتی۔ وہ ایک بار جسے اپنے دل میں بٹھا لیتی ہے پھر ساری زندگی اسی کی رہتی ہے۔ آپ نے جانیہ کا حق مارا ہے بھائی، اب تلافی کا وقت ہے۔ گھر چلیں اور سب کچھ ٹھیک کریں جو آپ ہی کر سکتے ہیں۔ نور نے اس کو کہا تھا۔ میں مسکراتے اس کا مول سپورٹ کیا اور وہ بہن کے اتنے ساتھ دینے پر اپنے دل پر دھرا بوجھ سرکتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اسے واقعی اپنا فیصلہ لینا تھا، اپنی اور باقی سب کی زندگیوں کو پرسکون کرنا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا سبھی حال نما کمرے میں موجود تھے۔ ایک صوفے پر رومانہ بیگم جانیہ کو ساتھ لگائے بیٹھی تھی، جبکہ پاس ہی جہاں آرا بیگم غصے سے ندا کو دیکھ رہی تھی جو وہاں موجود سب کے ساتھ اچھی خاصی بدتمیزی کر چکی تھی۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ مجھے شازم کے کمرے سے جانے سے روکے۔ میں شازم کی پہلی بیوی ہوں، اس لیے اس پر پہلا حق میرا ہے، جانیہ کا نہیں۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے اس نے کہا، یہ شازم کا فیصلہ کرے گا کہ اسے تمہارے ساتھ رہنا ہے یا جانے کے ساتھ، سمجھی تم؟ اور جب تک وہ نہیں آ جاتا تم یہیں پر ہو۔ جب جہاں آرا بیگم کے الفاظ منہ میں رہ گئے، جب دروازے پر شازم اور نور اندر آتے دکھائی دیے، اچھا ہوا شازم تم آگے، ان سب کو بتاؤ کہ تم نے مجھ سے شادی اپنی مرضی سے کی ہے۔ اب تو جانیہ بھی ٹھیک ہو گئی، اب کیا ایشو ہے؟ ندا شازم کے پاس جاتے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ سبھی کی نظریں شازم کے اوپر اٹھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، اب تو کوئی ایشو نہیں ہے، سارے ایشوز ختم ہو گئے ہیں ماما۔ جیسے جانیہ میری بیوی ہے ویسے ہی ندا بھی ہے، اور میں دونوں میں سے کسی کی بھی حق تلفی نہیں کروں گا۔ شازم کی بات پر جانیہ نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ اس نے ایک نظر بھی شازم کی جانب نہیں دیکھا۔ اس سے اس کا ایک بار پھر سے دل دکھ چکا تھا۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے شازم، اس لڑکی کے ساتھ تمہیں اس گھر میں رکھوں گا۔ تمہیں اس گھر میں صرف ایک ہی کمرہ ملے گا جو تمہارا ہے۔ تم فیصلہ کر دو تمہیں اپنے کمرے میں کسے رکھنا ہے اور کس کو تمہیں طلاق دینی ہے۔ سکندر صاحب نے سرد انداز میں کڑوی بات کہی، اور اگر میں آپ کی بات نہ مانوں تو؟ شازم بھی ان کے مقابل آیا۔ پھر تم اس گھر سے جا سکتے ہو اور مجھے بالکل بھی دکھ نہیں ہوگا اپنے فیصلے پر۔ ہاں اس چیز کا پچھتاوا ضرور ہوگا کہ میں نے تمہیں تمہاری شاید صحیح تربیت نہیں کی ہے۔ سکندر صاحب ذرا سا بھی ڈگمگ نہ مگائے تھے۔ تو ٹھیک ہے، میں اب بھی اور اسی وقت آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہا اور اپنی من پسند بہو کو اپنے پاس رکھ لے۔ میں ندا کو یہاں سے لے کر جا رہا شوق سے۔ سکندر صاحب نے اس کے فیصلے پر لبیک کہتے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ ندا نے حیرانی سے یہ سارا منظر دیکھا۔ وہ اسے اس لمحے کہاں لے کر جائے گا؟ اس نے تو شازم سے شادی کی، اتنا بڑا گھر پانے کے لیے کی تھی۔ چلو ندا چلے یہاں سے۔ شازم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ جانیہ کو لگا وہ تپتے صحرا میں آن کھڑی ہوئی ہے۔ شازم تم مجھے کہاں لے کر جاؤ گے؟ یہ گھر تمہارا ہے، تمہیں یہاں سے کیوں کوئی نہیں نکال سکتا، ہم یہی رہیں گے۔ ندا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں، یہ گھر سکندر صاحب کا ہے، میرا نہیں، لیکن مجھے یقین ہے میں اپنے بلبوتے پر اس سے بڑا گھر بناؤں گا، چلو میرے ساتھ۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اچانک سے ندا نے کرنٹ کھاتے ہوئے اپنا ہاتھ شازم سے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اتنی چھوٹی سی بات پر گھر چھوڑ کر کہیں اور جانا، ہم یہی رہیں گے۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔
وہ شازم کے ساتھ رات کی اس بہک سڑکوں پر نہیں خوار ہونے والی تھی. اس سے تو نرم گرم بستر چاہیے تھا، گھر، نوکر چاکر چاہیے تھے. شازم نے اس کے جواب پر بے تاثر انداز میں اسے دیکھا اور قدم با قدم چلتا جانیہ کے قریب آیا، جس کی نظریں اس کی شوز پر تھی. وہ اب اس کو نہیں دیکھ رہی تھی کہ اچانک شازم نے اس کی جانب اپنی ہتھیلی بڑھائی. جانیہ نے اس کے مضبوط ہاتھ کی پھیلی ہتھیلی کو نم اور پتھرائی آنکھوں سے دیکھا. کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ میرے ساتھ چلو گی؟ جہاں میں رہوں گا میرے ساتھ رہو گی؟ وہ اپنی ہتھیلی پھیلائے اس سے سوال در سوال کر رہا تھا. جانیہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے، جبکہ وہ سامنے کھڑے اپنے محبوب کو دیکھ رہی تھی. یہ منظر سب کی آنکھوں میں اپنی چھپ چھوڑتا جا رہا تھا. جانیہ نے پرسوز ہچکی لی اور اپنا کانپتا ہوا ہاتھ شازم کے مضبوط ہتھیلی پر دھر دیا اور ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی. لیکن اٹھتے ہی وہ پھر سے لڑکھڑائی، پر شازم نے اس بار اسے گرنا نہ دیا. اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے فوراً اسے جانیہ کو اپنے سینے سے لگایا. جانیہ دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھنے لگی. سوال نہیں کرو گی کہ کہاں لے کر جاؤں گا؟ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ دھیرے سے پوچھ رہا تھا. جانیہ نے سر نفی میں ہلایا. وہ تو شازم کی تھی اب بھی، اور اپنی آخری سانس تک آنکھ بند کر کے یقین کرتی تھی. تبھی تو اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی شازم سے الگ ہونے کا تصور بھی نہیں کر پا رہی تھی. شازم نے اگلی ہی پل اسے اپنی باہوں میں بھرا. نیدا نے یہ منظر سخت نظروں سے دیکھا. شازم جانیہ کے پھولوں جیسے خوبصورت وجود کو گود میں اٹھائے نیدا کی جانب پلٹا. یہ ہے شازم خان کی محبت، اس کا عشق. یہ وہ لڑکی ہے جسے اللہ نے میرے لیے چنا ہے، اور میں شازم خان اپنے پورے ہوش و حواس پہ نیدا انجم تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. پل میں اس نے فیصلہ کرتے اپنے آپ کو نیدا کے ساتھ جڑے رشتے کے بوجھ سے آزاد کرا لیا. شازم! وہ ایک دم اونچی آواز میں چلائی. نیدا اس وقت انتہائی بچھڑے حالت میں لگ رہی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شازم کی گود میں اس لڑکی کو اٹھا کے زمین پر پٹک دے اور جان سے مار دے. وہ آج جیت کے بھی ہار گئی تھی اور سامنے موجود لڑکی ہار کے بھی جیت گئی تھی. تم نے اس لڑکی خاطر مجھے طلاق دے دی، میرا مذاق بنا کے رکھ دیا. میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گی، سنا تم نے؟ وہ جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھی، لیکن نور نے راہ میں حائل ہوتے اسے زوردار پیچھے کی جانب پش کیا. تمہارا کردار اب ختم ہو گیا ہے، لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ دھکے دے کر نکالا جائے گا. نور کی اس حالت پر وہ پاگلوں کی طرح چل رہی، لیکن نور نے بھی اسے گھر سے دھکے دیتے باہر نکالا. اب اجازت ہے کہ میں اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں لے جاؤں؟ سکندر صاحب کی جانب شازم نے شرارت بری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا. تو اس وقت اس کی بات پر دھیما سا مسکراتے سر اسبات میں ہلا گئے. دکھوں کے بادل چٹے تو ہر منظر واضح دکھائی دینے لگا. وہ اسی لیے کمرے میں آیا اور کمرے کا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کرتا ہوا اسے بستر پر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بٹھاتا، خود بھی اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا. دونوں کے بیچ خاموشی کا دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا. خاموش نظر دونوں کی ایک دوسرے پر ٹکی ہوئی تھی. شازم کو سب ایک خواب کی صورت لگ رہا تھا. آج جس پل وہ زمین بوس ہوئی بے ہوش ہوتے ہوئے گری، اسی پل سے شازم ابھی سے نہیں نکل پا رہا تھا. وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ وقت رہتے اس نے صحیح فیصلہ کر لیا، ورنہ آج وہ واقعی جانیہ کی حقیقی محبت کو کھو دیتا. ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ بندہ جانیہ بولنے میں پہل کی. اس کے نازک حنائی ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے اس نے لبوں سے لگایا. اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے کہ ایک پل بھی مجھے کسی کے ساتھ سہن نہیں کر پائی. شازم، میں آپ سے محبت تو نہیں کرتی، میں عشق کرتی ہوں بے انتہا. آپ نے مجھ پر شک کیا، ارمان بھائی کو لے کر مجھ پر الزام لگایا. اللہ گواہ ہے، میرا ارمان کے ساتھ کوئی ناجائز کچھ مت کہو، اور مجھے کوئی صفائی نہیں چاہیے جانی. جب آنکھوں پہ غلط فہمی کی پٹی پڑ جائے نا، اور غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب انسان خود دینے لگے، تو پھر سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. مجھے تمہاری زندگی، محبت اور ارمان کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن شاید یہ ٹھوکر ملتی تبھی ہی میں سمجھتا. آگے بڑھ کر شازم نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو جانیہ کو اپنی روح میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا. آپ کو نیدا کو یوں طلاق نہیں دینی چاہیے تھی. اچھا تو کیا آپ پلیٹ میں سجا کر دیتا؟ اس کی بات پر شازم کے ماتھے پر بڑھ پڑے. ہر دلہن کی طرح اس کا بھی کوئی ارمان ہوگا نا. ہاں تھے اس کے ارمان. جانیہ کی بات پر شازم کا موڈ پل میں خراب ہوا. وہ چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ سہاگ رات مناؤ، اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرو.
کیا تم کر لیتی برداشت؟ جوہرہ اس کے پاس ذرا سا کھڑا ہونا برداشت نہیں کر پائی. کیا میں رات اس کے ساتھ؟ ابھی اس کی بات ادھوری تھی کہ جانی نے اس کے لبوں پر اپنے مخروطی ہاتھ رکھ دیے، چپ کرا دیا. آپ صرف میرے ہیں شاذم، صرف جانیہ کے، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں صرف اپنی جانیہ کا ہوں. اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کرتے دھیرے سے اس کے لبوں پر جھکا. جانیہ نے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا. میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تمہیں میری ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. لائٹس آف کرتا ہوں اس کے اوپر جھکتا چلا گیا. دھیرے دھیرے گزرتی رات میں دونوں ایک جسم ایک جان ہو گئے تھے. وہ اللہ کے اس فیصلے پر خوش ہوتا. اس کے دل نے جسے چنا تھا وہی رب نے اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا، اور وہ بہت بڑے نقصان سے بچ گیا تھا. ندا وہاں سے نکلتی سیدھا اپنے اپارٹمنٹ میں آئی جہاں آلریڈی اس کا بوائے فرینڈ موجود تھا. ندا کو دلہن بنا دیکھ وہ منہ سے رال ٹپکانے لگا. یہ اتنا سچ سور کر کہاں سے آ رہی ہو جانے من؟ وہ دھیرے سے اس کا ہاتھ تھامے اپنی جان کھینچا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نکلو میرے گھر سے. ندا نے غصے سے اسے دور دھکیلا. ایسے کیسے نکلو؟ بہت خرچہ کیا ہوا ہے تم پر. میں نے سر سے پیر تک تمہیں میں نے اپنے پیسوں میں ڈبو دیا، اور تم کہہ رہی ہو کہ نکلو یہاں سے. کس سے شادی کرنے گئی تھی؟ وہ معنی خیزی سے بولتا اس کی گال کو چھونے لگا. میں جہاں بھی گئی ہوں تم کوئی حق نہیں رکھتے مجھ پر. یہ پوچھ لکھا 1 منٹ سے پہلے میرے فلیٹ سے نکل جاؤ. ندا نے اسے پھر سے پش کیا، جس پر وہ آپس سے باہر ہوتا اس کے دونوں بازو جگڑے کھینچ کر سینے سے لگا گیا. بیبی تم مجھے دھوکہ دے رہی تھی. پیار محبت کی باتیں میرے ساتھ، عشق معشوقی میرے ساتھ، کھانا پینا میرے ساتھ، عیاشی میرے ساتھ، اور نکاح کسی اور کے ساتھ. تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے ساتھ یہ سب کرو گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ بہت کر لیا برداشت، اور اب توان کا وقت آ گیا ہے. اتنا کہتے اس شخص نے ندا کو بستر پر زور سے دھکا دیا. کیا کر رہے ہو تم میرے ساتھ؟ دور رہو مجھ سے. وہ بری طرح ہکلائی، لیکن آج سامنے والا اس کی سننے والا نہیں تھا جس نے اس پر پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا. اسے دھوکہ دے کر کسی اور سے شادی رچا چکی تھی، لیکن شاذم نے ندا کو طلاق دے دی تھی. تو اس کی وجہ ندا کا بوائے فرینڈ بھی تھا جس نے جانیہ کے ہسپتال کے وقت شاذم سے مل کر اسے ثبوتوں سمیت سب کچھ بتا دیا تھا. اور ندا سے رشتہ توڑنے کی سب سے بڑی وجہ اس کا یہ بوائے فرینڈ ہی تھا. کیا کر رہے ہو تم؟ قریب مت آنا، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی. ندا نے اسے اپنی شرٹ اتار کر دور اچھالتے ہوئے دیکھا تو ہڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہٹی. لیکن آج سامنے کھڑا شخص اس سے محبت کا دعویٰ دار شخص نہیں تھا. آج وہ انتقام بن کر اس کے پاس آیا تھا جس نے دولت کے لالچ میں اس سے بے وفائی کی. بے وفائی کی سزا معافی نہیں تھی، اور وہ اسے سزا دینے ہی آیا تھا. ولیمے کی تقریب شہر کے بہت بڑے بینکویٹ میں رکھی گئی تھی اور بہت دھوم دھام سے کی جا رہی تھی. خاندان بھر کے رشتہ داروں اور احباب کو مدعو کیا گیا تھا. اسی لمحے وحید صاحب نے ارمان کے لیے نور کا ہاتھ مانگ لیا، جسے سکندر صاحب نے کھلے دل سے حامی بھرتے گھر آنے کی دعوت دی. ایک طرف سٹیج پر جانیہ اور شاذم چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے، تو دوسری طرف ارمان کی نظروں کا محور اس کی منقوہ تھی. ہاں، اس نے نور سے چھپ کر نکاح کیا تھا اس کی خواہش پر. کل بابا اور ماما آپ کے گھر آ رہے ہیں. یقیناً کسی قسم کا مس کریٹ نہیں ہوگا، کیونکہ انکل اور آنٹی ہمارے رشتے کی رضامندی دے چکے ہیں. ارمان کا میسج اپنے فون پر دیکھتے ہوئے نور کا چہرہ ایک دم روشن ہوا. پلکیں اٹھائے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جو واقعی میں اس سے سچی محبت کرتا تھا. ارمان دوسرے ہی دن اپنے والدین کو نور کے گھر رشتہ کے لیے بیچ چکا تھا. سامنے ہی شاذم صوفے پر ترجمان دکھائی دیا. ہم سوچ رہے تھے سکندر صاحب کے سب کچھ بخیر و عافیت سے ہو گیا ہے، تو آپ کل ہی اور نور اور ارمان کا نکاح کر دیا جائے. آپ کی کیا رائے ہے؟ وحید صاحب کی بات پر سکندر صاحب سوچ میں پڑ گئے. ارمان ان کا دیکھا پالا تھا اور وہ بہت پہلے سے نور کا رشتہ مانگ چکے تھے، پر یوں ہی ٹالتے رہے تھے جو کہ حالات جو چل رہے تھے وہ ہاں نہ کر سکے. اور ویسے بھی جو حالات چل رہے تھے ان میں ہاں کرنے کا مشکل ہی تھا. لیکن آج وہ فون پر اپنے آنے کی اطلاع دیتے ہوئے ساتھ نکاح کا ذکر کر چکے تھے. رات کو ہی نور نے اپنے پسند سے اپنی ماں کو آگاہ کر دیا تھا، جس وجہ سے اب سکندر صاحب انہیں ہاں کر دینا چاہتے تھے، اور ان والدین میں سے تھے جو اپنے بچوں سے اپنی مرضیاں تھوپتے نہیں تھے. بابا، میرے خیال سے ارمان کو بھی یہاں آنا چاہیے تھا، ہے کہ نہیں؟ شاذم نے بیچ میں کودتے رنگ میں بنک ڈالنے کی کوشش کی.
جبکہ جانیہ وہاں آتے سب کو سلام کرتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، بہت پیاری لگ رہی ہو جانی، اللہ ہمیشہ یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے تم دونوں کو۔ سبین آنٹی نے جانیہ کو دعا دی۔ شکریہ تائی جان، وہ دھیما سا مسکرا دی۔ اس کا کھلا کھلا روپ دیکھتے سب نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ فائنلی شاذم اور جانیہ میں سب ٹھیک ہو گیا۔ نور کل سے اسے چھیڑ رہی تھی، جبکہ اب وہ باہر آتے شاذم کی گہری نظروں کے حصار میں تھی۔ اگر آپ کی خواہش ہے تو ارمان کو بھی بلا لیتے ہیں، وہی صاحب نے فراخ دلی سے کہا۔ ارے نہیں، شاذم مذاق کر رہا ہے، ہمیں قبول ہے، اور ماشاءاللہ ارمان بھی مجھے بالکل شاذم کی طرح ہے، جانتا نہیں کیا میں اسے؟ میری بیٹی کی خوش قسمتی ہوگی جسے ارمان جیسا شریک حیات ملے۔ سکندر صاحب کی بات پر نور نے مسکرا کر موبائل کی جانب دیکھا جو آن تھا۔ دوسری طرف ارمان سب باتیں سن رہا تھا۔ بہت مبارک ہو، بہت بہت جانیہ بیٹا، سب کا منہ میٹھا کراؤ۔ جہاں آرا بیگم نے جانیہ کو دیکھتے محبت سے کہا تو فوراً اٹھتی کچن کی جانب پڑی۔ شاذم بھی اس کے پیچھے کچن کی جانب نظر بچا کر گیا تھا۔ ابھی وہ مٹھائی پلیٹ میں سجا رہی تھی کہ پیچھے آتے شاذم اسے پتہ ہی نہ چلا، اور اگلے ہی پل خود کو شاذم کی حصار میں محسوس کرتی وہ لڑکی۔ شاذم کیا کر رہے ہیں، کوئی آ جائے گا۔ شاذم بہکے ہوئے انداز میں اس کے بال ایک طرف کرتا اس کی گردن پر اپنے دھکتے ہوئے لب رکھ گیا۔ جانیہ دل و جان سے کانپی۔ شاذم نے اسے اپنی جانب موڑا۔ مجھے تمہیں دیکھ کر عجیب سی خماری چھانے لگتی ہے جانی، آئی نیڈ یو ایوری ٹائم۔ اس کی ناک کی ٹپ پر لب رکھتا اسے بہکے انداز میں بولا۔ شاذم ہم روم میں نہیں کچن میں آئے۔ وہ دھیرے سے منمنائی۔ چلو پھر روم میں چلتے ہیں۔ شاذم نے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے کہا۔ شاذم سب ویٹ کر رہے ہیں مٹھائی کا، اور آپ؟ وہ گھبرا گئی۔ اور جو تمہارا شوہر تمہارا ویٹ کر رہا ہے اس کا کیا؟ وہ اب کی بار اس کے گھال پر بوسہ دیکھتے اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ اچانک سے نور نے آتے ہوئے گلا کھنکارتے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا تو دونوں ایک دوسرے سے دور ہٹے۔ یہ میں مٹھائی لینے آئی تھی، نور نے مسکرا کر کہتے شرف سے مٹھائی کی پلیٹ اٹھا لی۔ یو کیری آن ڈیئر، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ مسکرا کر انہیں کہتی تنگ کرتی باہر نکل گئی، جبکہ وہ دونوں پھر بھی مسکرا دیے۔ نور اور ارمان کا نکاح پھر سے ہوا، لیکن آج سب کی موجودگی میں ہوا تھا، کیونکہ ان کے پہلے نکاح کا کسی کو علم نہیں تھا۔ ان دونوں نے چھپ کر نکاح کیا تھا۔ تب جب ارمان اور جانیہ کا نام ایک ساتھ لیا جانے لگا، تب ارمان نے اپنی محبت کا ثبوت نور سے نکاح کی صورت میں دیا تھا، لیکن دونوں نے ہی چھپا کے رکھا تھا۔ پر آج کے اس کے نکاح میں اس کے سب اپنے بھی شامل تھے، اور نور کی دل ولی اس کے باپ بھی تھے، اور ولی کے بنا تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ آج نور کو حقیقی معنوں میں ارمان کی محبت پہ رشک ہوا، جسے اللہ نے اس کے لیے نصیب کے لیے چنا تھا۔ سب لوگوں کے جانے کے بعد وہ اپنے روم میں آئی تو خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے شرما سی گئی۔ اس پہ آج روپ بھی بے شمار آیا تھا۔ چاہت مل جانے کی خوشی اس کی خوبصورت چہرے سے صاف آیا تھی۔ ابھی اس کا ہاتھ اپنے جھمکے پر گیا تھا کہ ایک دم کمرے کی لائٹس آف ہو گئی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے من؟ وہ اچانک ہی اس کے قریب آیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نور کا دل ایک دم اچھل کے حلق میں آیا۔ ارمان، ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ اس کے منہ سے ادا ہوئے۔ جی جانے ارمان۔ اس کی ناک کے ساتھ ناک کو رب کرتا ہوا اس کے گال پر دہکتا ہوا لمس چھوٹ گیا۔ گپ اندھیرے میں اس شخص کی قربت پر نور روحانسی ہوئی۔ ارمان، آپ اس وقت یہاں؟ کسی نے دیکھ لیا تو؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے ہکلائی تھی۔ تو شوہر ہوں تمہارا، حق رکھتا ہوں تم پہ، اب بھی چھونے کی روک ہوگی؟ وہ شکوہ کناں انداز میں کہتا موبائل کی ٹارچ آن کرتا ڈریسنگ روم میں رکھ گیا اور فرصت سے اپنی منقوہا کا دو آشنا روپ نہارنے لگا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ انگلیاں چٹکاتی ہوئی پلکیں اٹھائے گراتی بولی۔ نہ قریب آنے دیتی ہوں، نہ پیار کرنے دیتی ہو، نہ دیکھنے دیتی ہو۔ یہ معصوم بندہ جائے تو کہاں جائے؟ وہ دل پہ ہاتھ رکھے اس کے قریب ہوا تو نور کھلکھلا کے ہنس دی۔ اگلے ہی پل ارمان نے اسے اپنی گرفت میں لیتے اس کی لبوں پر اس کی ہنسی بہت پیار سے چنی تھی۔ کچھ پل معنی خیز خاموشی کے بعد دونوں کی سانسیں گہری ہوئی۔ یور لپس ٹو مچ سافٹ۔ آج میری لائف کی پہلی کس تھی۔ وہ اپنے نم ہونٹوں پر زبان پھرتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ میری بھی۔ وہ اترا کے بولی تو ارمان نے اسے اپنے کشادہ سینے سے لگا۔ یو آر مائی سول میٹ۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتا اسے دل کی گہرائیوں سے اپنا مانتا کہہ رہا تھا۔ یہ نور کا یقین ہی تھا کہ آج وہ دونوں مل گئے تھے، اور نہ جس طرح کے حالات تھے اسے اپنا
ارمان سے ملن ناممکن ہی لگ رہا تھا، مگر شکر تھا اللہ پاک کا کہ وقت رہتے ندا کی سچائی شاذم کے سامنے کھل گئی۔ یقیناً برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے شاذم اور جانیہ کی زندگی کو بھی خوشیوں سے بھر دیا تھا اور ارمان اور نور کی زندگی کو بھی جوڑ دیا تھا۔ ایسے حالات جن میں لڑکی پہ الزام لگے، لڑکی جس مرضی ایج کی ہو، کم عقل اور دانستگی میں کیے گئے عمل کو نہ معاشرہ معاف کرتا ہے نہ کوئی اپنا۔ اس لیے ہر لڑکی کو سہج اور پھول پھول کے قدم رکھنا چاہیے، اور ایسے حالات میں ماں باپ کو، خاص کر ماں کو، فرض ہوتا ہے کہ اپنی بچی کو محرم اور نامحرم کا فرق بتائے تاکہ سب بچیاں شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رہ سکے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر لڑکی کے نصیب میں ارمان اور شاذم جیسا جیون ساتھی ہو۔